جب ہندوستان پہ آپ نے یہ حملہ کیا تو امریکنوں نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ہتھیاروں کی غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہم گھسے. دیکھو یہ ڈیفینیشن کا ایشو ہے. This is semantics. You know that this is how it was regarded, that you had attacked India. سر ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے نا، ایک لیگل ریالٹی ہے. ایک لیگل ریالٹی ہے، ایک پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں ہمارا ہندوستان ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان پہ حملہ کیا، ہم ان کی ڈیفینیشن مان لیتے ہیں. ٹھیک، آپ اپنی لیگل ڈیفینیشن پہ رہیے، لیکن ان پریکٹس وہ لیگل ڈیفینیشن چلی نہیں. بیک گراؤنڈ تھا جس بیک گراؤنڈ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر میں اپنے گوریلاز کو بھیجیں گے، وہ کیا کانٹیکس تھا. اور 1965 میں جبکہ ہندوستان کو بڑی سخت شکست کا سامنا تھا، ڈی مورلائز تھی انڈین فورسز 1962 میں لداخ میں کانفلکٹ کی وجہ سے، اس وقت ہم نے اپنے گوریلاز یا اپنی فورسز کو آکیوپائڈ کشمیر میں کیوں موو نہ کیا؟ اپنی تجربہ بتاؤں 1965 کی جنگ کا، تو میری نظر میں یہ ایک حد تک مس کیلکولیشن تھی. اور مس کیلکولیشن اسی بنا پہ تھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 1962 میں ہندوستانیوں کی شکست ہوئی تھی چین کے ساتھ لڑائی میں، اور وہ کچھ ڈیمورلائز تھے. اور اس پہ اور ہمارے پاس یہ خیال تھا کہ ہمارے ساتھ ابھی جن پہ ہم ریلائی کیا کرتے تھے، خاص طور پہ امریکیوں کے، تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ ڈائلاگ شروع کروائی، اور اس ڈائلاگ میں بھٹو صاحب نے سوارن سنگھ کے ساتھ بات چیت کی. اس بات چیت میں سے جن نتائج کا ہمیں امید تھی وہ نتائج نہ نکلے، اور اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا کہ یہ صرف ایک ٹیریٹوریل ایشو ہے، اور اس میں کیا چناب لائن بنے گی، دوسری لائن بنے گی، اور سوارن سنگھ نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا. جو ذوالفقار علی بھٹو اور سوارن سنگھ ڈائلاگ تھا جو امریکیوں نے انیشیٹ کروایا ہندوستان اور چین کی جنگ کے بعد 1962 میں، جب ہمیں چین نے کہا کہ آپ کے پاس موقع ہے، اور ہمیں امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم آپ کا حل نکالتے ہیں. اور اس وقت آئی تھنک پیٹر گالبریتھ یا جان گالبریتھ جو تھے وہ ایمبیسڈر تھے ہندوستان میں، اور پنڈت نہرو کو خطرہ تھا کہ پاکستان 1962 میں لداخ کا فائدہ اٹھائے گا. وہ خوفزدہ تھے، انہوں نے امریکنز کو ایکٹیویٹ کیا. اس موقع کے اوپر جو سوارن سنگھ بھٹو ڈائلاگ تھا، اس میں ہندوستان کیا دینے کو تیار تھا ہمیں کشمیر میں؟ 8 راؤنڈ ہوئے تھے، اور ان 8 راؤنڈ کی شاہی صاحب نے ایک بہت ڈیٹیل ہسٹری لکھی تھی اپنے کنزمپشن کے لیے. مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پورے پبلسائز ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن جب ہم پروبیشنرز تھے تو ہمیں انہوں نے بریف کیا تھا، اور اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ کس حد تک ہمیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ آخری موقع ہے کہ ہندوستانی فوج ڈیمورلائزڈ ہے اور مجاہدین تیار ہیں، اور اس بنا پہ ہم شاید کشمیر پہ قبضہ کر سکیں، جو کہ غلط ثابت ہوا. اور اس میں نہ گجر نہ اوروں نے اس قسم کا ساتھ دیا جس کی ہمیں توقع تھی. بعد میں بھی یہ مس کیلکولیشن تھی کہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ یہ نہیں جائے گی جنگ، کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور کشمیر کے اندر ہماری سیز فائر وائلیشنز وغیرہ ہوتی رہتی تھیں. اور کئی دفعہ ہوا کہ ہم نے کوئی ایک پوسٹ پکڑ لی کبھی بھارت نے، تو یہ ایک ٹیریٹوریل ایشو کے طور پہ، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایل او سی نہیں کہلاتی تھی، یہ سیز فائر لائن کہلاتی تھی. اور سیز فائر لائن کا مطلب یہ ہے کہ جنگ وقتی طور پہ رکی ہوئی ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی. لہذا اس کے اوپر ایک تھنکنگ تھی کہ جب جنگ رکی ہے، ختم نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف وقتوں پہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پہ اٹیک کر کے تو جگہ کیپچر کرتے رہتے ہیں. سو اپنی ڈیفینسو پوزیشن امپروو کرنے کے لیے کبھی بھارت کی طرف سے کبھی ہماری طرف سے وائلیشن ہوتی تھی، اور اس کو اسی تناظر میں غالباً دیکھا گیا. اس زمانے میں مس کیلکولیشن یہ تھی کہ انڈیا نے اپنی ٹروپس بھی موبلائز کیے، اور وہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ اس نے آ کے اٹیک کیا، جبکہ اس کی کہا جاتا ہے، مجھے اس کا خود تو ڈائریکٹ علم نہیں ہے، میں واز اے ویری جونیئر آفیسر دین، لیکن یہ کہ ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بھٹو صاحب نے اس بات کی ایشورنس دی تھی، جو نیچرلی انہوں نے ادھر ادھر مختلف ملکوں میں ڈسکس کر کے تو کچھ فیلنگز لی ہوں گی کہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ کچھ نہیں ہوگا.
تو کشمیر میں تو آپ کو کافی سکسیس مل رہی تھی. کشمیر میں آپریشن جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ اٹیک ہونے کے بعد رکا, ورنہ جو آپ نے اخنور اور جوڑیاں سائٹ پہ جو آپ نے ایفرٹ کی تھی وہ آپ کی خاصی سکسیسفل ایفرٹ جا رہی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ ادھر ہی رہتی تو وہ آپ کی کشمیر کٹ آف ہو جاتا بھارت کا. لیکن یہ منور ناکام ہوئی اسی وجہ سے, اور بھارت کو نظر آ گیا تھا کہ یہ پاکستان کی منور کامیاب ہو جائے گی. اگر یہ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈرز پہ نہ محاذ کھولا تو پاکستان ادھر سے رکے گا نہیں. نتیجہ یہ کہ انہوں نے جب انٹرنیشنل بارڈرز پہ کیا تو پھر کشمیر کا سارا قصہ رک گیا. تو یہ میرا خیال ہے مس کیلکولیشن زیادہ سیریس یہ ہوئی. جب ہندوستان نے لاہور اور اس پہ حملہ کر دیا تو ایوب خان بس فیوریس کے بھٹو نے ایشورنسز دی تھیں کہ ہندوستان انٹرنیشنل بارڈر کو کراس نہیں کرے گا, اس طرف ٹینک لے کے نہیں آئے گا. تو بھٹو نے اس وقت ایک نوٹ بھی لکھا تھا 1 پیج کا جو فائلوں میں موجود ہے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو یہ جرت کی ہے اور ہمت کی ہے یہ امریکہ کی ٹیسٹ یعنی سپورٹ یا ان کی انکریجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. غالباً ذوالفقار علی بھٹو کا آرگومنٹ یہ تھا, بینگ این انٹرنیشنل ریلیشنز پرسن, کہ ہم اس وقت سیٹو سینٹو کے ممبر تھے, امریکہ کے ویسٹرن ڈیفنس الائنس کا حصہ تھے, جس کو ہم نے بعد میں چھوڑا. تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کو یہ کیلکولیشن تو کرنی تھی کہ وہ ایک امریکن ایلائی کے اوپر چڑھ کے دوڑ رہا ہے, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی اور انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. اور اس سے پہلے جیسے جان صاحب نے کہا کہ سیز فائر لائن تھی, ورکنگ باؤنڈری ٹائپ چیز تھی, تو وہ تو ہم تو 1948 میں بھی 1 سال لڑتے رہے تھے. تو بھٹو کی اسمپشن یہ تھی کہ ہم کشمیر میں ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں, گراؤنڈ گین کر سکتے ہیں, ہندوستان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لا سکتے ہیں. امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہوتا, واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نہیں مانتا. اچھا, اس کی 2-3 وجوہات. کیا وجہ؟ سب سے پہلے میں امریکہ سے ناراض نہیں ہوں, میں مائنورٹی میں شاید ہوں پاکستان. امریکہ سے ناراض 65 پہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں, 65 کی وہ بول رہا ہوں. انہوں نے جو اسلحہ پاکستان کو دیا تھا 1950s میں, سیٹو سینٹو, انہوں نے صاف لکھا تھا کہ USSR کے خلاف ہم آپ کو اسلحہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ نے خبر. ہماری پھر کیوں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم نے اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کافی غلط فہمیاں تھیں ہمارے پاکستان کی, یہ بھی ایک تھی. ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی جنگ ختم کریں گے, یا انڈیا کو ایسا ڈرائیں گے کہ وہ امریکہ کے پاس بھاگیں گے کہ آپ سیز فائر کرائیں, کوئی پلیبیسائٹ کرائیں, جیسے کچھ میں ہوا تھا. جنوری سے جون تک, جنوری 1965 میں پاکستان نے کچھ میں انڈیا کو کافی پریشر میں ڈالا تھا. امریکہ اور انگریزوں نے پریشر ڈال کے ایک کہا تھا کہ ایک بائنڈنگ آربیٹریشن کرواتے. ٹھیک ہے, پاکستان نے وہ دیکھا, انہوں نے کہا زبردست, کشمیر میں ریپیٹ کرتے. سو دے تھاٹ کہ ایک فارمولا بن گیا ہے, فارمولا بن گیا فرام کچھ ٹو تاشکند. اچھا, کہ ہم ایسے کرے کہ انڈیا کو ڈرا دیں اخنور میں. اخنور ایکچولی میں جنرل صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. اخنور 3 ستمبر کو ہم قبضہ کر سکتے تھے. بالکل کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا. اختر ملک کو کیوں چینج کیا؟ اختر ملک کو چینج کیا, یا خان کو لائے, 2 دن بیٹھے رہے. 6 ستمبر سے پہلے ہم اخنور کو کیپچر کر سکتے. مقصد کیا تھا کہ ہندوستان زیادہ ناراض نہ ہو جائے؟ ایک تو زیادہ ناراض, اور لاہور پہ نہ حملہ کرے. یہ ہماری سوچ تھی کہ اگر ہم نے اخنور کو کیپچر کیا, لاہور پہ لازمی وہ کریں گے. ہم امریکہ کے پارٹنر تھے, اسلحہ تو ایک الگ ایشو ہے نا. ٹھیک ہے, اس وقت سیز فائر باؤنڈری کے خلاف تو ہماری اسکرمشز ہندوستان سے ہوتی رہتی تھیں. ٹھیک ہے, ہم ہندوستان پہ پریشر ڈال رہے تھے اکراس دا سیز فائر لائن, اپنی پوزیشن امپروو کر رہے تھے, ان کو نیگوسیشن پہ ہم لانا چاہتے تھے اگر ہم چکن نیٹ کو کاٹ دیتے. بالکل. لیکن ہندوستان کا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنا میں یہ ایک بڑا اسٹیپ تھا, یہ ایک بڑا اسٹیپ تھا. ان کو یہ ہمت کیسے ہوئی اگر ان کو امریکہ کا ٹیسٹ اپروول نہیں تھا؟ بہت بڑا اسٹیپ تھا. میرے خیال ہے کہ امریکہ فرینکلی کشمیر سے تانگ ہو گیا تھا سن کے. انہوں نے کوشش کی تھی 62 سے 65, انڈیا پہ تھوڑا بہت پریشر ڈالا تھا, لیکن ہمیشہ پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ ہم چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا کو کوئی انڈیا کی امپورٹنس زیادہ تھی اس وقت بھی. بالکل, انڈیا اور چائنا کا آپس ہمیشہ مقابلہ رہا ہے کہ 2 ایشین جائنٹس ہیں. چائنا اور انڈیا کی جنگ ہو چکی تھی 62 میں, جس میں انڈیا کو بہت پریشان تھا. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا پھر کمزور ہو تو چائنا کو بھی فائدہ ہو تو پاکستان کو بھی فائدہ ہو. ہندوستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے کانفلکٹ کو انٹرنیشنل بارڈر جو کراس کیا لاہور اور سیالکوٹ کی طرف, یہاں سے ہندوستان کو ایک ٹیسٹ اپروول ملا ہے کہ آپ ایک ویسٹرن کی امریکہ کے ایلائی کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, اور کوئی اس کا یہ ایکسیپٹیبل ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رن آف کچھ میں جو ہمیں 1965 کے پہلے حصوں میں جو کامیابی ہوئی, اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگا کہ ہندوستانی میں اب لڑنے کی ہمت نہیں ہے, وہ ایک پہلو تھا. لوگ ایسی بات کرتے ہی نہیں, پاکستان میں کسی کو ہمت ہوتی ہی نہیں
یہ سوال اٹھانے کی کہ 1965 میں ہم سے مس کیلکولیشنز ہوئیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس, اب ہم اس کی اناٹومی کے اندر ڈیپر جا رہے ہیں کہ مس کیلکولیشن ہماری اسی حد تک ہوئی نا. ڈسپیوٹ تو ہمارا تھا, کشمیر ہمارا ایک جینون کنسرن تھا. مس کیلکولیشن ہماری اس حد تک ہوئی کہ ہم نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو ایز پر انٹرنیشنل لا ہمارا ڈسپیوٹ ہے, یونائٹڈ نیشن انڈرسٹوڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جموں اینڈ کشمیر, لاہور نہیں ہے, سیالکوٹ نہیں ہے, ہم حملہ نہیں کر رہے امرتسر کے اوپر, تو ہندوستان بھی اس جنگ کو جموں اینڈ کشمیر میں رکھے گا. ہندوستان نے نیا پرنسپل انویٹ کیا اس وقت اٹو ٹٹن کا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں. سو ہندوستان نے ری ڈیفائن کیا, ہر دفعہ ہندوستان نے چیزوں کو ری ڈیفائن کیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ری ڈیفینیشن ہندوستان کر سکتا تھا 1965 میں امریکہ کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر؟ جب ہندوستان پہ آپ نے یہ حملہ کیا تو امریکنوں نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ہتھیاروں کی غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ہندوستان پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہم گھسے. دیکھو یہ ڈیفینیشن کا ایشو ہے. This is semantics. You know that this is how it was regarded, that you had attacked India. امریکی آپ کے ساتھ نہیں تھے. امریکنوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہتھیاروں کی غلط استعمال کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ صاحب ہم نے تو لیگلی اسی علاقے پہ ہماری پیش رفت ہوئی تھی جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ہم نے ہندوستان پہ کوئی اٹیک نہیں کی تھی. یہ صحیح ہے, لیکن پریکٹیکل ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں انٹرپریٹ کیا گیا اور آپ پہ اس کے بعد سینکشنز لگی.